بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لبیک اللہم لبیک۔ وہ جب بھی ٹی وی پر حج کے مناظر دیکھتا تو اس کی آنکھیں خود بخود نم ہو جاتی۔ خانہ کعبہ، لاکھوں لوگوں کا ہجوم اور ہر زبان پر ایک ہی صدا، لبیک اللہم لبیک۔ وہ بھی آہستہ سے یہی الفاظ دہراتا، مگر اس کے دل میں ایک چبھن ہوتی، یا اللہ میں کب آؤں گا؟ وہ ایک غریب مزدور تھا، دن بھر دھوپ میں اینٹیں اٹھاتا، رات کو تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ گھر میں بوڑھے ماں باپ، چھوٹے بہن بھائی، سب کی ذمہ داری اسی کے کندھوں پر تھی۔ کبھی ماں کی دوا ختم ہو جاتی، کبھی بہن کی فیس باقی رہ جاتی، اور کبھی گھر میں راشن ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اکثر اپنی جیب ٹٹولتا اور خاموشی سے مسکرا دیتا، حج یہ تو میرے نصیب میں نہیں۔ مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن وہ کام سے واپس آیا، بہت تھکا ہوا، بہت ٹوٹا ہوا۔ ٹی وی پر پھر وہی منظر چل رہا تھا، لوگ خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اسکرین کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، بس ایک بار بلا لے۔ اسی حالت میں وہ سو گیا، اور پھر اس نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ طواف کر رہا تھا اور اس کے لبوں پر بس ایک ہی صدا تھی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ وہ رو رہا تھا، ایسا رو رہا تھا جیسے دل کے سارے بوجھ بہہ گئے ہوں۔ پھر اچانک اس نے خود کو سجدے میں پایا، اور اسی لمحے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ واقعی سجدے میں تھا۔ زمین آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی، اور اس کے ہونٹ اب بھی لرز رہے تھے، لبیک اللہم لبیک۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، یا اللہ، اگر یہ خواب بھی تھا تو یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ اس دن کے بعد اس کے اندر کچھ بدل گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ شکر گزار ہو گیا، زیادہ صبر کرنے لگا۔ ہر نماز میں بس ایک دعا مانگتا، یا اللہ، مجھے اپنا مہمان بنا لے۔ دن گزرتے گئے، مہینے بیت گئے۔ پھر ایک دن محلے میں خبر پھیلی، ایک امیر بوڑھا آدمی جو برسوں سے یہاں رہتا تھا اور جس کے بیٹے بیرون ملک رہتے تھے، وہ ہر سال ایک غریب کو حج کرواتا تھا۔ اس سال بھی وہ کسی کو تلاش کر رہا تھا، اور وہ بہت عرصے سے اس لڑکے کی تڑپ بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ مسجد میں بھی
کبھی کبھی حج کا ذکر کرتے ہوئے، بیت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑتا ہوتا تھا۔ وہ امیر شخص بوڑھے بندوں کو حج کرواتا تھا جن کی استطاعت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ اس کا بھی دل تھا کہ جتنی اس کی طلب ہے اس کو اللہ کے گھر بھیجا جائے۔ لوگ اپنے اپنے نام بتانے لگے، ہر کوئی اس موقع کا خواہش مند تھا۔ وہ خاموش تھا کیونکہ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ اس کا نام کبھی لیا جائے گا۔ اچانک وہ بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بیٹا، کیا تم میرے ساتھ حج پر چلو گے؟ وہ سن کر ساکت رہ گیا۔ میں؟ بوڑھے نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں تم، میں نے تمہیں کئی بار دیکھا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں وہ تڑپ ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ یا اللہ، تو نے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ چند دن بعد وہ واقعی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا۔ وہی منظر، وہی ہجوم، وہی صدا، مگر اس بار یہ خواب نہیں تھا۔ وہ طواف کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر پھر وہی الفاظ تھے، لبیک اللہم لبیک۔ وہ رو رہا تھا، مگر اس بار آنسو غم کے نہیں تھے، شکر کے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، میں تو سمجھتا تھا میں نہیں آ سکوں گا، مگر تو نے مجھے بلا لیا۔ کہتے ہیں سچی خواہش کبھی ضائع نہیں ہوتی، اگر دل سے نکلی ہو تو اللہ تک ضرور پہنچتی ہے، اور جب اللہ قبول کرتا ہے تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ اور پھر جسے اللہ سے سچی محبت ہو، اللہ اس کو کیوں نہ اپنے گھر بلائے گا۔ لبیک اللہم لبیک۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔